حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ بچے آپ سے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کل اچھا ہوگا یا برا، آپ دونوں کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحت دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے مسکرانے کا باعث بنے، اسے راز میں رکھیں، کیونکہ لوگ ان چیزوں کو برباد نہیں کر سکتے جن کو وہ نہیں جانتے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور بچوں سے پیار اس لیے کرو کیونکہ ان کے گناہ کم ہیں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ جس محبت کی وجہ سے تمہارا دل اتنا ٹوٹ گیا ہے، یقین کرو تمہارا رب تمہیں اتنی پاکیزہ محبت سے نوازے گا کہ تم اپنے نصیب پر رشک کرو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اختلافات ڈٹ کر کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلافات جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی کسی کے ساتھ بھی جتنی نیکیاں کرتے پھریں کوئی فائدہ نہیں۔ اور جس کو لگتا ہے تکلیفیں آسان ہوتی ہیں، در حقیقت اس پر کبھی ٹوٹی نہیں ہوتی۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لاکھوں گناہ مٹا دیتا ہے۔
انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ لوگوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ وہ اگر وقت ہوا تو رک جائے گا، موسم ہوا تو گزر جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جو لوگ تمہاری اندرونی خوبصورتی کی قدر کرتے ہیں وہی لوگ تمہارے دل کو پھولوں کی طرح خوشبو دیتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن اور نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ مصیبت جو انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اللہ کی محبت نماز تک لے جاتی ہے، انسان خود نہیں اٹھتا، محبت اٹھاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں لوگ آخرکار خود گر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جس دشمن کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اس کو زخمی بھی نہ کیجیے، کیونکہ زخمی دشمن آپ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: حاجات کو چھپانا، صدقہ کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا
کوئی نہ ہو۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہیں لے لیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر چلا ہو۔